الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال الإمام أحمد حدثنا فزارة قال أخبرني فليا هلال بن علي عن عطاء بن يسار أن النبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغارب في الأفق الطالع في تفاضل أهل الدرجات. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النبيون. فقال صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا بالله وصدقوا الرسل. ورواه الترمذي عن سويد بن المبارك عن فليح به وقال حسن صحيح. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد نے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اہل الجنت جنت والے جنت میں جانے کے بعد لیتراؤون فی الجنت اہل الغرف اللہ نے جن کو جنت میں وہ قصور عالیہ عطا فرمائے ہوں گے یہ جنت والے ان کو ایسے دیکھیں گے کما تراؤون الکوکب الدری الغارب فی الافق الطالع فرماتی ہیں کہ ایسے جیسے کہ کوئی ستارہ چمکنے والا جو ہے بہت دور افق کے اندر ابھرنے والا اتنا فرق ہوگا. فی تفاضل اہل الدرجات کیونکہ جنت کے اندر سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ جنتوں کے اندر بھی درجات ہیں جیسے جنت عدن ہے جنت النعیم ہے جنت الخلد ہے جنت الفردوس ہے. حضور پاک نے فرمایا اذا سألتم اللہ الجنت فاسألوه الفردوس الاعلی. حضور پاک نے فرمایا اپنی امت کو کہ جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو کیونکہ یہ ساری جنتوں سے اعلیٰ جنت ہے. آپ نے فرمایا کہ سقفها السماوات السماء السابع وسقفها العرش کہ اس کی زمین جو ہے وہ ساتواں آسمان ہوگا اور چھت جو ہے وہ اللہ کا عرش ہوگا. یہ تو جنتوں کے اندر فرق ہے. پھر جنت کے اندر جو درجات ہیں یعنی بعض اعلیٰ ہیں بعض اوسط ہیں سب سے اعلیٰ. جیسے کہ زمین میں کھڑے ہو کے ستاروں کو دیکھا جاتا ہے ایسے جنتی ان کے مقامات کو دیکھیں گے. تفاضل الدرجات کے ان کے درمیان میں جو درجوں کا تفاضل ہوگا. فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ جن کا تفاضل بتلا رہے ہیں جن کو اللہ اتنے اونچے اونچے محل عطا فرمائیں گے اولئک النبیون کیا یہ انبیاء کے محل ہوں گے؟ حضور پاک نے فرمایا نہیں والذی نفسی بیدہ مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے یہ ان لوگوں کے محلات ہوں گے جو اللہ پر ایمان لے آئے اور جنہوں نے پیغمبروں کی تصدیق کی. یعنی یہ تو مومنین کے ہوں گے. انبیاء کا تو مقام ہی الگ ہے. انبیاء کا مقام بلند ہے اس کے بعد صدیقین ہیں اس کے بعد شہداء ہیں پھر عامة المؤمنین ہیں.
اب فرماتے ہیں وقال الامام احمد حدثنا ابو النضر وابو عامر قال حدثنا زہیر قال حدثنا سعد الطائی قال حدثنا ابو المدلہ مولا ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا انه سمع ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول یہ بھی روایت سیدنا ابی ہریرہ سے ہے قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اذا رأیناک رکت قلوبنا وکنا من اہل الآخرۃ. حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کی زیارت کرتے ہیں آپ کے قریب ہوتے ہیں تو ہمارے دل جو ہے بڑے نرم ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد فَإِذَا فَارَقْنَاكَ اور جب ہم آپ سے جدا ہو جاتے ہیں اپنے کاموں میں جاتے ہیں أَعْجَبَتْنَا الدُّنْيَا وَشَمَّمَنَا النِّسَاءَ وَالْأَوْلَادِ پھر ہم جب دنیا کی محبت آ جاتی ہے پھر ہمیں اپنی بیویوں کی محبت آ جاتی ہے اولاد کی محبت آ جاتی ہے. قال صلی اللہ علیہ وسلم لو انکم تکونون علی کل حال علی الحال الذی انتم علیہا عندی لصافحتکم الملائکۃ بیکفہم ولزارتکم فی بیوتکم ولو لم تذنبوا لجاء اللہ عز وجل یقوم یذنبون کئی بقوم یذنبون کئی یغفر لهم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اسی حال میں رہو جیسے میرے پاس ہوتے ہو تو پھر تو مقام یہ ہوگا کہ ملائکہ آسمان سے اتر کے تمہارے ساتھ مصافحہ کریں گے. وَلَزَارَتْكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ اور ملائکہ تمہارے گھروں میں آ کے تمہاری ملاقات کریں گے. وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا انسان ہے اس سے غلطیاں ہوتی ہیں. اگر تم میں سے کوئی غلطی نہ ہو کوئی گناہ نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسی قوم پیدا کریں گے جن سے غلطیاں ہوں گی تب ان سے گناہ ہوں گے تو اللہ کی شان غفاری جو ہے وہ جوش میں آئے گی. یہ معنی نہیں ہوتا کہ آدمی گناہ کرے, معنی یہ ہے کہ ہمیشہ ایک حالت نہیں رہتی. اور اسی سے اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ صحبت انبیاء کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نا, کہ جو لوگ حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے. اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ صحبت علماء, صحبت صلحاء, صحبت اولیاء جو ہے اس کے بھی اپنے ایک اثرات ہوتے ہیں, ایک برکات ہوتے. جیسا کہ مثلا ایک آدمی نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا, انہوں نے کہا جی آپ لوگ کہتے ہیں بزرگوں کے ساتھ بیٹھو, علماء کے ساتھ بیٹھو, اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو, مجلس والوں کے ساتھ بیٹھو, ذکر والوں کے ساتھ بیٹھو, اس کا کیا فائدہ ہے؟ ہر آدمی کو تو وہی ملے گا جو وہ کرتا ہے. جب اللہ نے یہ فرما دیا ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جو خود کمائے گا, خود محنت کرے گا, تو دوسرے کے ساتھ بیٹھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت سمجھ گئے کہ اس کا مقصد جو ہے اعتراض ہے, سوال نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا دیکھو میرا بھائی, یہ جو آدمی پنکھا کر رہا ہے, اس زمانے میں بجلی کے پنکھے تو ہوتے نہیں تھے, کوئی شاگرد کھڑا ہو گیا تو پنکھا کر دیا. نے کہا یہ جو آدمی پنکھا کر رہا ہے یہ کس کو کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا صاحب بات ہے حضرت, یہ آپ کو پنکھا چل رہا ہے. آپ نے فرمایا چلو پنکھا مجھے کرا, تمہیں بھی ہوا آ رہی ہے؟ نے کہا ہاں جی مجھے بھی آ رہی ہے. انہوں نے کہا بس یہی بات سمجھ لو کہ رحمت جب اللہ والوں پہ آتی ہے نا تو جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی رنگے جاتے ہیں. تو اسی لیے صحبت کا جو ہے اثر ہوتا ہے, اسی لیے صحبت کی جو ہے وہ برکات ہوتی ہیں. اسی لیے بزرگ کہتے تھے نا کہ آدمی لاکھ عبادت کرے لیکن ایک گھڑی اگر اللہ والوں کی صحیح صحبت میسر آ جائے تو وہ نفلی عبادتوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے. تو اس لیے کہ اب دیکھیں صحابہ نے کہا حضور جب ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوتے, صاف ظاہر ہے نبوت کا قرب ہے, رحمت للعالمین کا قرب ہے. کہتے یا رسول اللہ تو پھر تو ہمارے دلوں کی کیفیت ہی عجیب ہوتی ہے. لیکن ہم جب گھر جاتے ہیں بچوں میں الجھ گئے, گھر والوں میں الجھ گئے, معاملات میں الجھ گئے, دنیا داری میں الجھ گئے. اللہ کے بندے اسی حالت میں رہو, پر تو ملائکہ اتر کے تمہیں مصافحہ کرے. لازمی بات ہے کہ انسان کبھی ایسے ہوتا ہے کبھی ایسے ہوتا ہے. انسان سے اگر عبادات ہوتی ہیں تو اس سے خطائیں بھی ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں. اگر دنیا میں کوئی گناہگار ہی نہ ہو تو پھر اللہ مغفرت کس کی فرمائے گا؟ آخر وہ غفار ہیں, وہ ستار ہیں.
تو ان نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے بخشش مانگو، میں بخشش کرتا ہوں۔ تو اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے نا کہ جب شیطان ملعون نے قسم کھا کے کہا فَبِعِزَّتِكَ، مجھے آپ کی عزت و جلال کی قسم ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا مگر چند لوگ جو تیرے خاص چنے ہوں گے وہ بچ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ملعون فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے جب تک مجھ سے بندے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی گناہ معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اب میرے بندے ہیں، معافی مانگیں گے، 70 سال گناہ کرے، ایک گھڑی گر کے توبہ کر لے، اللہ کہتا ہے سارے گناہ معاف کر دے، سارے کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ لیکن دعا یہ کرو کہ اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب کرے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں جو اللہ کے بندے ہیں، جو اولیاء ہیں، جو علماء ہیں، اللہ ان کی ہمیں صحبت نصیب کرے، کیونکہ ان کی صحبت کے اندر، ان کی مجلس کے اندر صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب ملائکہ جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کیف وجدتم عبادی، اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کو کس حال میں تم نے پایا؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ تیرے بندے ایک مجلس میں بیٹھے تھے، جماعت میں بیٹھے تھے، ایک آدمی تیرا قرآن پڑھا رہا تھا، تیری حدیث نبی پاک کی سنا رہا تھا، سارے سن رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ملائکہ تو گواہ ہو جاؤ انی قد غفرت لہم، میں نے ان سب کے گناہ معاف کر دیے۔ تو ملائکہ جلدی سے عرض کریں گے کہ یا اللہ مہربانی آپ کا کرم ہے معاف کر دیا، لیکن ان میں ایک بندہ جو ہے وہ تو کسی کو ملنے آیا تھا، وہ کسی کو ڈھونڈ رہا تھا، وہ تو اس مجلس کے لیے، ذکر کے لیے، درس کے انور میں ہؤلاء قوم لا یشقی جلیس، جو ان کے ساتھ بیٹھ گیا وہ بھی بخشا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اسی لیے حکم ہوتا ہے کہ ید اللہ علی الجماعہ، ورنہ اللہ حکم دیتے ہر بندہ گھر میں نماز پڑھ لے۔ تو حکمت تو ہے نا کہ جب جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو صاف بات ہے کہ ان میں کئی اولیاء اللہ ہوں گے، کئی عباد مقربین ہوں گے، کئی قاری ہوں گے، کئی حافظ ہوں گے، کئی اللہ کے آگے رونے والے ہوں گے، کئی اللہ کے آگے ذکر کرنے والے ہوں گے، کئی تہجد گزار شب بیدار ہوں گے۔ تو ان کی برکات سے ہماری نمازیں بھی کام آ جائیں گے۔ اللہ دیکھا نہیں ہے، اس کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ گاڑی کی لائٹ فیل ہو جائے، یعنی موٹر کی لائٹ کام نہ کرے، تو وہ جا کے اگلی گاڑی والے کو کہتا ہے کہ یار مہربانی کرنا تم ذرا آہستہ رکھو، میں تمہارے پیچھے پیچھے چلتا رہوں گا تاکہ تمہاری روشنی سے میں بھی فائدہ اٹھا لوں۔ تو جیسے اگلے اس کی روشنی تو نہیں ہے، ہماری تو روشنی نہیں ہوتی، لیکن اللہ والوں پر تو انوار و رحمتوں کی برسات ہو رہی ہوتی۔ اب دیکھو نا کہ لائٹ جل رہی ہے، آپ چاہے نہ چاہے روشنی تو آئے گی۔ تو جو آدمی بھی اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ چاہے نہ چاہے اللہ کی رحمت کا فائدہ اس کو ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیات سے مستفید ہوتا ہے۔ قلنا یا رسول اللہ حدثنا عن الجنت ما بناؤها، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیں کہ جنت کو اللہ نے کس چیز سے بنایا ہے، جنت کی دیواریں جو ہیں وہ کیسے بنائی گئی، اس کی بنا کے فرمایا لبنۃ ذهب ولبنۃ فضة وملاتها المسك الازفر، حضور پاک نے فرمایا کہ جنت جو اللہ نے بنائی ہے اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور اس میں جو آپ سیمنٹ استعمال کرتے ہیں وہ مسک ہے، یعنی مسک مشک کی خوشبو، مسک الازفر جو ہے اس کو یعنی بنا کے اس کے ساتھ وہ اینٹیں لگائی گئی۔ وحسبہ اللؤلؤ والیاقوت، اور اس کی جو کنکریاں ہیں وہ موتی ہیں، یاقوت ہیں، وترابها الزعفران، اور اس کی مٹی جو ہے وہ زعفران ہے۔ من يدخلها ينعم ولا يبأس، جو بندہ اس میں اللہ کی رحمت سے داخل ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کو یعنی زیادہ سے زیادہ خوشی عطا فرمائیں گے، کوئی اس کو تھکان مایوسی نہیں ہوگی۔ وَيَخْلُدُ وَلَا يَمُوتُ، اور جو بندہ جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ رہے گا، اس پہ موت نہیں آئے گی۔ وَلَا تَبْلَى ثِيَابُهُ، اس کے لباس جو ہے وہ بوسیدہ نہیں ہوگا۔ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ، اس کی جوانی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو ہے نا جی، بچپن آیا، جوانی آئی، پھر بڑھاپا آیا،
ادوار بدل گئے. لیکن جب اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے تو ایسی جوانی ہوگی جس پہ کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا, ہمیشہ جوان رہیں گے. فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم, میرے مدنی پاک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ کبھی رد نہیں فرماتے. الامام العادل, بادشاہ عدل کرنے والا, خلیفہ عدل کرنے والا, حاکم عدل کرنے والا, اس کی دعا بھی کبھی رد نہیں ہوتی. والصائم حتی یفطر, اور روزے دار کی روزے میں دعا جب تک کہ وہ افطار نہیں کرتا اس کی دعائیں منظور ہوتی ہیں. ودعوت المظلوم تحمل علی الغمام, اور اسی طرح کسی لاچار, کسی مظلوم, کسی بے بس کی بد دعا جو ہے وہ بھی بادل لے کے جاتے ہیں. وتفتح لها ابواب السماوات, اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. وَيَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَعِزَّتِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ, اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میں تیری مدد کروں گا, چاہے جب بعد میں کروں مدت کے بعد, لیکن ہر حال میں مظلوم کی مدد ہوگی. تو اسی لیے کسی پہ ظلم نہ کیا کریں, کسی پہ زیادتی نہ کیا کریں, کسی غریب کو کچلا نہ کریں, کسی ماتحت کو بلا وجہ عذاب میں نہ ڈالا کریں. اتقوا عن دعوت المظلوم, کسی مظلوم کی بد دعا سے بچا کرو. لیس بینہ و بین اللہ حجاب, اس کے اور اللہ کے درمیان میں پردہ ہی کوئی نہیں, فوراً عرش پہ جاتی ہے وہ دعا. وروى الترمذي وابن ماجه بعده من حديث سعد بن ابي مجاهد الطائي وكان ثقة ان بالمدلة وكان ثقة به. وقوله تبارك وتعالى تجري من تحتها الانهار, اي تسقط الانهار بين خلال ذلك كما يشاء واين ارادوا, اللہ نے ان کے لیے ایسی نہریں بنائی ہوں گی جہاں چاہیں گے وہاں نہر چلی جائے گی, جہاں ارادہ فرمائے گا مومن وہی چلی جائے گی. وعد اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. اے حاضر الذی ذکرنا وعد اللہ عباد المؤمنین, اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جنت کی نعمتیں ہیں یہ میرا مومنین سے وعدہ ہے کہ تمہیں جنت دوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے, وہ ہر صفت نقصان سے پاک ہے, ہر اس صفت سے جو ان کی شان کو زیبا نہ ہو اللہ پاک ہے. تو اللہ کا وعدہ بھی سچا, جنت بھی سچی, ایمان بھی حق, قرآن بھی حق, اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب فرما دیا پھر دلائل آئے گئے توحید پر. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربه فویل للقاسیة قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. اب اللہ فرماتے ہیں میرے بندے الم ترى, کیا تو نے نہیں دیکھا. یاد رکھیں کہ رویت جو ہے کبھی بصری ہوتی ہے کبھی قلبی ہوتی ہے, یعنی معنی ہوتا ہے کیا تو نے نہیں دیکھا, یا معنی ہوتا ہے الم تعلم, کیا تو نے نہیں سمجھا نہیں جانا. کیونکہ رویت کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک رویت ہوتی ہے کہ آدمی آنکھوں سے دیکھے, ایک رویت ہے کہ آنکھوں سے نہیں دیکھا معنی اس کو علم حاصل ہوا.
جیسے اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے کیسے کیا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ تو حضور پاک نے تو دیکھا ہی نہیں، حضور پاک تو موجود ہی نہیں تھے ہاتھی والے قصے میں، بلکہ ولد سنۃ الفیل، اسی سال تو حضور پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الم تعلم یا محمد، آپ نہیں جانتے کیسے ہوا؟ تو یہاں بھی علماء فرماتے ہیں کہ دونوں معنی میں ہے کہ ہم دیکھتے بھی ہیں، بارش ہوتی ہے پانی گرتا ہے ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہم اللہ کے عطا سے علم قلبی سے سمجھتے ہیں۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیسے اتارا آسمانوں سے پانی، فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو چلایا، ینابی کا بنا وہ رگیں وہ شاخیں زمین کے اندر جو ہیں ان میں اللہ نے اس پانی کو چلایا۔ تو یاد رکھو کہ اللہ نے پانی کے بارے میں ایک تو سب سے بڑی رحمت ہے، پانی خود رحمت ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہر چیز کی زندگی جو ہے وہ پانی پہ ہے، پانی نہ ہو تو کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایک تو یہ رحمت، دوسری یہ رحمت ہے کہ اللہ نے آسمانوں سے پانی اتارا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، کہ ہم نے آسمانوں سے برکت والا پانی اتارا، یہ دوسری رحمت۔ تیسری رحمت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ایسا انتظام کیا کہ وہ پانی جب زمین پہ آتا ہے، کچھ تو حوض میں آ گیا، ندی میں آ گیا، بڑے بڑے جھیلوں میں آ گیا، اس میں کھڑا ہو گیا تمہارے لیے۔ کیوں؟ اگر ایک دن بارش ہوئی سارا پانی چلا جائے بس ختم، پھر کیا کرو گے؟ اچھا، بات یہ کیا اللہ نے کہ وہ پانی زمین میں چلا گیا، زمین نے جذب کر لیا، اور پھر نیچے جا کے محفوظ ہو گیا۔ اب جب بندے کو ضرور، اب اس پانی کی پھر دو کیفیتیں ہیں، کسی جگہ تو اللہ اس پانی کو بطور چشمہ کے خود ظاہر فرما دیتے ہیں کہ چشمہ بن کے پھوٹ پڑا، کہتے ہیں دیکھو جی چشمہ نکل آیا، چشمہ نکل آیا، چشمہ نکل آیا۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ بندہ خود کنویں کھودتا ہے، ویل لگاتا ہے، ٹیوب ویل لگاتا ہے، پانی نکالتا ہے، نیچے پانی موجود ہے، چل رہا ہے، نہر ہے، چل رہی ہے۔ اور کچھ پانی کو اللہ نے برف کی شکل میں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جما دیا، اچھا وہ برف بن کے جم گیا، کیونکہ اگر وہ برف نہ ہوتی خراب ہو جاتا، پہلے تو رہ نہ سکتا، سیال سارا بہہ جاتا، اور اگر وہ سارا پانی بہہ جائے تو دنیا کے سارے شہر برباد ہو جائیں۔ اللہ نے اس کو برف بنا کے جما دیا۔ ایسے ایک تو برف منجمد ہے، اس میں کوئی چیز ملتی نہیں، کوئی چیز حل نہیں ہوتی، پھر وہ برف جو ہے وہ آہستہ آہستہ پگھلتی ہے، اس میں سے کچھ پانی جو ہے وہ پہاڑ کی رگوں میں داخل ہو کے پھر زمین میں چلا جاتا ہے، اور کچھ پانی جو ہے وہ پہاڑ سے گر کے نیچے آ کے دریا بن جاتے ہیں، پھر دریاؤں سے ندیاں نکلتی ہیں، نالے نکلتے ہیں، شاخیں نکلتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اسی بات کو دیکھ لو پھر بھی میری خدائی سمجھ نہیں آتی۔ تم اگر ایک گلاس پانی خود بنانا چاہو تو کتنا خرچ آتا ہے؟ تم اگر کسی ایک مربع زمین پہ مصنوعی بارش برسانا چاہو تو کتنا خرچ آتا ہے؟ آج کل وہ لے آتے ہیں نا دوائیں، بادلوں پہ ڈالتے ہیں تاکہ بارش ہو جائے، لیکن کتنا خرچ آتا ہے؟ اور میں ساری کائنات کو پانی دے رہا ہوں، پھر میں نے زمین کے اندر دریا بہا دیے ہیں تیرے لیے، ان دریاؤں سے کئی کام ہیں، ایک تو پانی پی لو، کھیتی کے لیے ڈیم بنا کے نہریں نکال لو، اچھا کشتیاں چلا کے سفر کرو، اپنے سامان بھی منتقل کر لو، اور پھر میں نے وہاں دو قسم کے دریا بنا دیے ہیں، ایک بالکل میٹھا ہے اور ایک بالکل نمکین، کھارا اور کڑوا اور بدمزہ۔ میں نے پھر دونوں دریاؤں کو دیکھیں کہ ایک ہی ملک میں دریا بھی ہے، سمندر بھی ہے۔ اچھا دریا والا پانی پیا جاتا ہے، ہمارے جتنے گندے پانی سب جا کے سمندر میں گرتے ہیں، اگر وہ نمکین نہ ہوتا تو بدبو پھیلتی، ساری دنیا مر جاتی۔
وہ جو بلا اس کے اندر آ رہی ہے، ہر کے درکان نمک رفت نمک شد، وہ خود نمک میں آگے نمک بن جاتی ہے، اس کے سارے اثرات بد جو ہے وہ زائل ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم اسی بات پہ اگر غور کر لو، اسی نعمتوں پہ غور کر لو، تو تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب کچھ بنانے والا کون ہے۔ اس لیے فرماتے الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه في ينابيع الارض، اور اس کے بعد فرماتے ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه، پھر اس پانی سے ہم زمین کو زندہ کرتے ہیں، پھر تیرے لیے زمین سے کھیتیاں نکالتے ہیں، تیرے لیے زمین سے پھل نکالتے ہیں، اور سب کے رنگ بھی الگ الگ ہیں، بلکہ ہر چیز نکلنے والی کے مختلف رنگ ہوتے۔ کیا معنی؟ ایک تو معنی یہ ہے کہ دیکھیں کوئی چیز جو ہے وہ سبز ہے، کوئی سفید ہے، کوئی یعنی بالکل وائٹ آف ہے، کوئی بالکل ایسی ہے جیسے یعنی کریم کلر میں ہو۔ اچھا کچھ یہ ہے کہ جو بھی کھیت ہے پھر اس کے بھی رنگ ہیں۔ اب دیکھو جب گندم کا شوخ میں خوشہ نکلتا ہے کیسے سبز ہے، پھر اس کے اوپر جا کے جناب خوشہ لگتا ہے، خوشے میں دانے لگتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ خشک ہو جاتا ہے، پھر وہ پیلا ہو جاتا ہے، پھر چورا چورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے تمہارے لیے اس سے زرعا مختلفا الوانہ، پھر ہم نے تمہارے لیے اسے زمین سے ایسی چیزیں نکالی کہ وہ رنگ مختلف ہے، شکل مختلف ہے، طعم مختلف ہے، خوشبو مختلف ہے، اور فوائد مختلف ہیں۔ بعض چیزیں دیکھیں کہ ان کا رنگ بھی الگ ہے، ان کا نفع بھی الگ ہے، ان کی خوشبو بھی الگ ہے۔ اب دیکھیں نا کیلے کی اپنی خوشبو ہے، سیب کی اپنی خوشبو ہے، انجیر کی اپنی خوشبو ہے، انگور کی اپنی خوشبو ہے۔ اچھا کسی کا تربوز ہے، خربوزے ہیں، ان کی اپنی اپنی خوشبو ہیں، گندم ہے، جو ہے اپنی خوشبو ہے، چاول ہے اپنی خوشبو ہے، سرسوں ہے اپنی خوشبو ہے، پھول ہیں اپنی خوشبو ہے، پر میں یہ سارا میں اپنی قدرت سے پیدا۔ اچھا پھر ان کو چکھے تو ذائقہ بھی الگ ہے، کوئی بالکل پھیکا ہے، کوئی کڑوا ہے، کوئی میٹھا ہے، پھر اس کی منافع بھی الگ ہیں، کوئی گرم ہے کوئی سرد ہے۔ ثم یہیج، اب جب فصل بالکل لہلہانے کے بعد پھر خشک ہو جاتا ہے، پھر سوکھ جاتا ہے، فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، پھر تم دیکھتے ہو ایسے جیسے کہ اب پیلا ہوتے ہوتے خشک ہو گیا ہے۔ ثُمَّ يَجْعَلُهُ طَعَامًا، پھر ہم اس کو خشک کرنے کے بعد چورا چورا کر دیتے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ نے فرمایا ان چیزوں کے اندر جو ہے نصیحت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جن کو عقل ہے۔ اگر عقل نہ ہو زمین پہ چلتے ہیں، آسمانوں کے نیچے رہتے ہیں، اللہ کی ہر نعمت کھاتے ہیں اور سجدہ غیروں کو کرتے ہیں، یعنی نعمتیں خدا کی کھاتے ہیں، زمین خدا کی ہے، آسمان خدا کا ہے، پانی خدا کا ہے، قوت خدا نے دی، صحت خدا نے دی، سجدہ قبروں پہ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یعنی بے عقل لوگ ہیں۔ ان فی ذالک لذکریٰ لأولی الالباب، یہ صاحب عقل لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اب اللہ مثال دیتے ہیں کہ ایک بندہ وہ ہے جس کا ہم نے سینہ کھول دیا۔ شرح صدر کا معنی سینہ کھولنا، ایک ہے شق کے صدر، شق کے صدر کا معنی یعنی آپریشن کر کے سینہ چیر کے نکالنا۔ شرح صدر مانا سینہ تمہارا ٹھیک ہے، اللہ نے اس کے اندر ایسی وسعت پیدا فرما دیتے ہیں کہ اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ رستہ جنت کا ہے، یہ جہنم کا ہے۔ اللہ سینہ کھول، جب سینہ کھول دیتے ہیں تو بات سمجھ آ جاتی۔ ایک دفعہ جنگ میں
جب یمامہ کی جنگ ہوئی مسیلمۃ الکذاب سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، یہ مسیلمۃ الکذاب وہ بندہ ہے جس نے حضور کے زمانے میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ بعد میں حضور کی وفات کے بعد خلافت ابو بکر صدیق میں اس مرتد کا مقابلہ ہوا۔ اس دور میں بھی اس کے پاس 70,000 لڑاکا آدمی موجود تھا۔ یہ باطل یہ نہ سمجھا کرو جی فلاں تو بڑی جماعت ہے، وہ باطل کی بڑی جماعتیں ہوتی ہیں، کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ کافر ہیں دیکھو کتنا ہے، نصرانی دیکھو کتنا ہے، یہودی دیکھو کتنا ہے، ہندو دیکھو کتنا ہے، سکھ دیکھو کتنا ہے، لادین دیکھو کتنا ہے۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ جی وہ بڑی جماعت ہے۔ تو اب جب مقابلہ ہوا، جنگ ہوئی، اللہ نے اسلام کو مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، وہ ذلیل ہوا، مارا گیا، شکست کھا گیا، لوگ گرفتار ہو گئے، کوئی مر گئے، کوئی مسلمان ہو گئے، کوئی توبہ کر گئے، کوئی ملک چھوڑ کے نکل گئے، لیکن اس میں مسلمانوں کی جانب سے بھی تقریباً 700 صحابہ شہید۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا کہ ابو بکر آپ کو پتہ ہے کہ جنگ میں 700 آدمی شہید ہو گئے، اور ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کے حافظ تھے، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کے بعد 2 صورتیں، 4 صورتیں، 6 صورتیں، 8 صورتیں تھیں۔ اگر یہی عالم رہا اور اسی طرح جنگیں ہوتی رہیں لذهب كثير من القرآن، پھر تو قرآن پاک چلا جائے گا۔ تم مہربانی کرو اللہ کے قرآن کو جمع کر دو اور ایک جگہ جمع کر کے لکھوا دو تاکہ قرآن محفوظ ہو جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین عمر تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن کیف افعلہ ما لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام کیسے کروں جو حضور پاک نے نہیں کیا؟ حضور کے وقت میں قرآن لکھا گیا لیکن الگ الگ، کسی کے پاس لکڑی پہ لکھا ہوا تھا، کسی کے پاس پتھر پہ لکھا ہوا تھا، کسی کے پاس چمڑے پہ لکھا ہوا تھا، کسی کے پاس کھجور کے شوخوں پہ گوشوں پہ لکھا ہوا تھا۔ قرآن تو لکھا ہوا تھا، موجود تھا، حافظ بھی تھے، لیکن ایک جگہ قرآن کو جمع تو نہیں کیا حضور پاک نے۔ جب نہیں کیا میں کیسے کروں؟ اسی لیے یاد رکھا کرو، اب یہ معنی نہیں ہوتا کہ جو بات مفہوم کو دیکھنا پڑتا ہے، کبھی چیز معلوم ہوتی ہے کبھی مفہوم ہوتی ہے، کہ ظاہراً نہیں معلوم ہو رہی بات، کہ ظاہراً تو حضور نے نہ حکم دیا نہ ایک کتاب کی شکل میں قرآن کو جمع کیا۔ اس لیے حضرت ابو بکر نے کہا کہ بھی میں کیسے کروں؟ حضرت عمر نے کہا بہرحال دیکھ لیں، قراء شہید ہو رہے ہیں، لَذَهَبَ كَثِيرٌ مِّنَ الْقُرْآنِ یا ابی بکر، ابا بکر قرآن تو پھر چلا جائے گا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں سوچتا رہا، شرح اللہ صدری، اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا، کما شرح صدر عمر، جیسے عمر کا سینہ کھولا تھا اب میرا بھی سینہ کھل گیا، بات سمجھ آ گئی کہ عمر ٹھیک کہتا ہے، قرآن کو محفوظ ہونا چاہیے۔ اور یہ چیز خلاف سنت نہیں ہوگی تو اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے قیامت تک قرآن کو محفوظ رکھنا ہے، تو ہم محفوظ کرنے کے جو وسائل ہیں، جو اسباب ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ اب دیکھو نا کہ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، اب ایک آدمی پیدل چل کے آ رہا ہے الحمدللہ، ایک آدمی رکشے پہ بیٹھ گیا الحمدللہ، ایک آدمی کے پاس ڈرائیور ہے، گاڑی ہے، کار ہے، وہ اپنی کار پہ آ رہا ہے الحمدللہ۔ اب یہ کہیں گے نہیں یہ تو خلاف سنت ہے، یہ کار پہ کیوں آیا؟ حضور پاک تو پیدل آتے تھے۔ تو آدمی کو سمجھنا چاہیے مقصد نماز میں پہنچنا ہے،
اس دور میں جو سواری تھی استعمال ہوتی تھی، آج جو سواری ہیں وہ استعمال ہوتی ہے۔ حضور پاک نے تو سفر مدینے سے اونٹ پہ کیا ہے، مینا بھی اونٹنی پہ گئے، مزدلفہ عرفات سارا سفر اونٹنی پہ کیا ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی کار پہ جائے، بس میں جائے، کسی حافلے میں بیٹھ جائے، کہیں یہ جی بدعت ہو گئی ہے، تو دیکھو حضور پاک تو کبھی بس پہ نہیں بیٹھے۔ یہ جہالت کی بات ہے۔ مقصد ہے کہ مناسک حج کے پورے کرے، احرام باندھے، مینا جائے، عرفات جائے، مزدلفہ آئے، مینا آئے، رمی جمرات کرے، اس کے بعد قربانی کرے، سر مڈائے، طواف زیارت۔ اب وہ پیدل جائے، وہ گاڑی پہ جائے، وہ بس میں جائے، ابھی انشاءاللہ اللہ اس حکومت کو جزائے خیر دے، اب تو منصوبہ ان نے بنایا ہے اور انشاءاللہ جلدی امید ہے 2-3 سال میں مکمل ہو جائے گا کہ باقاعدہ ٹرین چلے گی جدے سے، تب جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا، اس کے علاوہ حل ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں نا، اب گاڑیاں عرفات سے نکلتی ہیں، مزدلفہ تک گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں، تو جائیں کہاں؟ جو آگے آ گیا تو آ گیا، تو بس کھڑی ہیں۔ اس لیے لوگوں کی ساری رات گاڑیوں میں گزر جاتی ہے۔ گاڑی ہیلے تو کدھر جائے، آگے تو گاڑیاں کھڑی ہیں، وہ تو ٹکرا گئی ہیں۔ اس کا حل یہ تھا کہ اللہ کے مخلوق دھوئیں سے بچے، اللہ کے مخلوق ان عذاب سے بچے۔ کتنے بیمار ہیں، کتنے مریض ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو پیشاب کی تکلیف ہے اور 4-4 8-8 گھنٹے گاڑیاں جام ہیں، وہ کہاں جائیں؟ اب انہوں نے ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ، اللہ اور برکت دے، ہمت دے، قوت دے خدمت حرمین کے لیے، کہ ان نے ایک ٹرین کا بھی وہ ٹینڈر وینڈر ہو رہے ہیں، کسی کمپنی کو ٹھیکے بھی مل جائیں گے، حج کے بعد کام شروع ہو جائے گا، کہ جدہ سے ماشاءاللہ جدہ، مکہ، مشاعر، مدینہ منورہ سب ٹرین، اور 2 گھنٹے میں جدہ سے مدینہ۔ اب تو دنیا بڑی تیز رفتار ہو گئی ہے، اب تو گاڑی نکلی ہے جو 1 گھنٹے میں 1000 میل چلے گی۔ اب تو ایسے ہوائی جہاز آ گئے ہیں، کنکارڈ وغیرہ، جو آواز سے بھی تیز رفتار ہیں۔ تو اب تو دنیا بڑی، اب کوئی کہے کہ جی نہیں یہ معنی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک لفظ کہہ دیا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، ہم نے تمہارے لیے گھوڑے پیدا کیے، اونٹ پیدا کیے، خچر پیدا کیے، گدھا پیدا کی، تاکہ تمہارے لیے سواری بھی ہو، زینت بھی۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم ایسی چیزیں پیدا کریں گے جو تم جانتے ہی نہیں۔ اب یخلق ما لا تعلمون میں قیامت تک جو چیزیں پیدا ہوں گی ساری آ جائیں گی۔ کتنی یعنی آسانی ہو جائے کہ الحمدللہ۔ اچھا، ٹرین نے تو اپنی پٹڑی پہ جانا ہے نا، اگر 4 ٹرام جا رہی ہیں، 4 واپس آ رہی ہیں، نہ گاڑی ہے، نہ ٹریفک جام ہے، نہ رستہ رک رہا ہے، نہ لوگوں کو پریشانی ہے، نہ دھواں ہے، نہ عذاب ہے۔ ورنہ کتنے دمے کے مریض ہیں جن کی جان جو ہے لبوں پہ آ جاتی ہے، کتنے ہارٹ کے مریض ہیں کہ سانس رک جائے، بیچارے چھت پہ جا کے بیٹھتے ہیں پھر گاڑی پہ۔ اچھا، وہاں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہوا لگی، ٹھنڈی نیند کا جھٹکا آیا تو حاجی صاحب ہوئے تو حج انشاءاللہ وہیں چھت پہ ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بات سمجھیں۔ ابو بکر فرماتے ہیں اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا۔ میں نے کہا عمر کی بات ٹھیک ہے۔ تو اب حضرت ابو بکر نے ابی ابن کعب، زید ابن ثابت اور بڑے بڑے کاتب، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے قاری جو تھے، ان کو حکم دیا کہ قرآن جمع کرو، قرآن جمع ہو۔ اب مسئلہ پیدا ہوا، پھر سیدنا امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان جو ہیں صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تشریف لے گئے کوفے میں۔ اچھا، کچھ لوگ جو تھے قرآن شریف کو پڑھ رہے تھے قرات عبداللہ ابن مسعود پر، کچھ لوگ جو تھے وہ پڑھ رہے تھے قرات ابی ابن کعب پر۔ قرآن میں قرات ہیں جیسے اللہ الذی خلقکم من ضعف، ایک قرات ہے من ضعف، اسی طرح قرات ہے قال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا یا مجریہا ومرساہا قرات ہے۔ اسی طرح التابوت
اسی طرح ہے تابوہ. اچھا بعض صاحب ہمیں جھگڑا بھی ہو گیا، وہ کہ میں ٹھیک پڑھتا ہوں، وہ کہہ رہے میں ٹھیک پڑھتا ہوں. حضرت حذیفہ آئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، انہوں نے آتے ہوئے سلام کیا اور کہا ادرک امت رسول اللہ، کہ عثمان حضور کی امت کی خیال رکھو، بچاؤ. اگر یہی حال رہا کما اختلفت الیہود والنصارى، جیسے یہود و نصارہ کا اختلاف ہو گیا کہ آج ان کی کتابیں جو ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہیں، آج انجیل جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، آج اصلی تورات کا ملنا ناپید ہو گیا ہے، اگر تم نے خیال نہ کیا ہے تو فساد ہو جائے گا. یہ تو بات ٹھیک ہے کہ قرآن میں 7 قرات ہیں، لیکن اب تو لڑائی شروع ہو گئی. اب یہ صحابہ کا زمانہ ہے، بعد میں آنے والے کیا کریں گے؟ تو حضرت عثمان نے کہا بھی بات تو ٹھیک ہے، کیا کرو؟ نے کہا نہیں بالکل نہیں، ایک قرآن مصحف اور وہ ایک قرات میں لکھو. حضرت عثمان فرماتے ہیں میں سوچتا رہا، پھر میں نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا. میں نے کہا زید بن ثابت، میں چاہتا ہوں کہ صحف تو پہلے بھی ہیں، یعنی قرآن لکھا ہوا الحمدللہ موجود ہے، لیکن مصحف نہیں ہے. ایک ہوتے ہیں صحف یعنی الگ الگ ورقے، ایک ہے کہ مصحف ایک کتاب کی شکل میں جمع کر دیا جائے. تو مہربانی کرو تم قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کرو اور ایک قرات پہ جمع کرو. کیوں؟ جیسے قاری عاصم کوفی ہے رحمت اللہ علیہ، اکثر انہی کی قرات ہے. یہ اللہ کی شان ہے، جتنا بھاگتے ہیں نا کہ امام ابو حنیفہ کوفے کا تھا، تو یہ عاصم بھی تو کوفے کا تھا. جس کی قرات پہ قرآن پڑھ رہے ہیں وہ کہاں کا تھا؟ اللہ کے بندے، اللہ جس کو چاہے علم دے، جس کو چاہے قبولیت دے، وہ کوفے کا ہو، وہ مکے کا ہو، اب مدینہ منورہ کا ہو، کسی ملک کا ہو. اب امام بخاری کو مکے میں پیدا ہوئے، وہ تو بخارا میں پیدا ہوئے، خفتنک میں دفن ہو گئے. اللہ نے وہ شان دی کہ ایک دن میں میرے خیال میں کروڑ دفعہ لوگ کہتے ہوں گے رحمت اللہ علیہ، اللہ کی رحمت ہو. اچھا امام ترمذی ترمذ میں پیدا ہوئے. اچھا امام مسلم خراسان میں پیدا ہوئے، امام ابو داؤد اصفہان میں پیدا ہوئے. یہ تو اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو چاہے نواز دے. حضرت زید بن ثابت نے کہا، اس نے کہا کہ حضرت یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی، لیکن کیف افعلہ، میں وہ کام کیسے کروں جو حضور نے نہیں کیا؟ میں نہیں کر سکتا. حضور نے تو ایک قرات میں جمع نہیں کیا. حضور کے زمانے میں مختلف قبائل تھے، مختلف قراتوں سے قرآن پڑھا جاتا تھا. حضرت عثمان بار بار کہتے رہے، حتیٰ کہ زید بن ثابت کہتے ہیں شرح اللہ صدری، اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا. کما شرح صدر عثمان، جیسے عثمان کا سینہ کھول دیا. تو اللہ نے میرا میں بھی آیا، میں نے کہا امیر مومنین میں تیار ہوں. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. فارسل الی حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عثمان نے بی بی حفصہ کے پاس آدمی بھیجا کہ مہربانی کرو قرآن جو تمہارے پاس موجود ہے نا وہ ہمیں دے دو. وجہ کیا تھی کہ جو قرآن جمع ہوا تھا نا حضرت ابو بکر کے زمانے میں رضی اللہ عنہ، وہ پھر حضرت عمر کے پاس آیا. حضرت عمر کے بعد ان کی بیٹی کو مل گیا. حضرت عثمان نے وہی قرآن منگایا کہ یہ وہ قرآن ہے جو حضرت ابو بکر کے زمانے میں جمع ہوا، حضرت عمر نے خود پڑھا، صحابہ نے پڑھا، پھر بی بی حفصہ جو زوجہ رسول اللہ ہے وہ قرآن منگا کے حضرت زید بن ثابت کو دیا کہ اب تم اس کو ایک قرات میں جمع کرو. اور اس نے کہا یہ بات بھی یاد رکھو، اذا اختلفتم، اگر تمہارا کسی بات میں اختلاف ہو جائے، ایک صحابی کہتا ہے کہ نہیں یہ قرات ہے، دوسرا کہتا ہے کہ یہ نہیں یہ قرات ہے، تو فاکتبوہ بلغت قریش، پھر قریش کی جو لغت ہو تو اس میں لکھنا ہے.
کیونکہ ان اللہ انزل القرآن بلسان قریش، اللہ نے قرآن جو ہے وہ لسان قریش پہ اتارا ہے، لہذا ان کی زبان کو زیادہ ترجیح ہے۔ تو اب زید بن ثابت نے اس کو جمع کیا، حضرت مصعب نے اس کے بعد ختم کیا اس مصحف پہ، اور الی الآفاق کلھا، تمام ممالک میں آپ نے وہ مصحف عثمانی بھیج دیا، حتیٰ کہ وہ مصحف عثمانی آج بھی استنبول میں موجود ہے، جس کو پڑھتے پڑھتے حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ معنی ہوتا ہے شرح اللہ صدری، اللہ سینہ کھول دے بات سمجھ آ جائے، اور اللہ سینہ تنگ کر دے ساری زندگی قرآن پڑھتے رہیں سمجھ نہیں آئے گا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ مَن یرد اللہ بہ ان یہدیہ، میں جب ارادہ کرتا ہوں کسی کو ہدایت، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہوں، وَمَن یرد ان یضلہ، اور میں ارادہ کروں اس کو گمراہ کرنے کا، یجعل صدرہ ضیقا، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہوں، بات سمجھ ہی نہیں آتا۔ آج دیکھ لیں کہ کافر ہیں، بڑی بڑی ترقی کر رہے ہیں، بڑے بڑے ایجادات کر رہے ہیں، یعنی ستاروں پہ کمندیں ڈال رہے ہیں، دریاؤں پہ حکمرانیاں کر رہے ہیں، زمین کی سطح کے نیچے جا رہے ہیں، دریاؤں کی سطح کے نیچے جا رہے ہیں، بڑے بڑے ایجادات کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی بات سمجھ نہیں آتی۔ کیوں؟ ادھر سے اللہ نے سینہ بند کر دیا ہے، مہر لگا دیا، سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور کتنے لوگ ہیں جاہل ہیں۔ حضرت امام راضی نے اسی لیے واقعہ لکھا ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں کھڑا تھا سڑک کے کنارے، تو ایک اونٹ کھینچنے والا، یعنی ہوتے ہیں نا جو اونٹ لے جاتے ہیں، اس نے مہار کندھے پہ ڈالی ہوئی ہے اور پیچھے اونٹوں کی قطار آ رہی ہے، اور وہ گنگناتا ہوا گاتا ہوا جا رہا۔ میں نے روک گیا، السلام علیکم السلام۔ میں نے کہا تم خدا کو مانتے ہو؟ تو نے کہا مانتا ہوں، خدا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ میں نے کہا اچھا بھائی خدا ہے، یعنی اللہ موجود ہے، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس کہ اللہ ہے؟ دیکھا ہے تم نے، بات کی ہے، کبھی زیارت کی ہے؟ وہ کہتا ہے جناب وہ جاہل نے، وہ جاہل آدمی اونٹ چلانے والا، اس نے میری طرف بڑا غور کر دیکھا، نے کہا مولوی صاحب تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہے؟ یہ امام ہے، امام راضی اتنا بڑا آدمی ہے، امام المعقول ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب دماغ ٹکانے ہیں؟ کہا میرا دماغ خراب ہے بے وقوف، تم جو کہتے ہو خدا ہے۔ میں نے کہا دلیل ہے؟ اور نے کہا البعرۃ تدل علی البعیر، اور نے کہا یہ دیکھو یہ بارہ ہے، مینگنی ہے، اس کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں یہاں سے اونٹ گزرا ہے، یہ مینگنی ہم کہتے ہیں بکری گزری ہے، یہ مینگنی ہم کہتے ہیں دمبی گزری ہے، یہ جناب گوبر ہے ہم کہتے ہیں گائے گزری ہے۔ یہ بارہ دلیل کر رہا ہے اونٹ میں، یہ سارا نظام عالم خدا پہ دلالت نہیں کر رہا ہے؟ یہ آدمی مولوی صاحب دماغ خراب ہے تمہارا؟ تو جب اللہ سمجھ دے تو ایک چھوٹی سی چیز سے بھی، کیوں؟ شرح اللہ صدرہ، اللہ سینہ کھول دیتے ہیں۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ چودہ سجدے ہیں قرآن میں، بس تم سجدے گنتے رہو، عمل نہیں کرنا قرآن پہ۔ کبھی سجدے گنو، کبھی رکوع گنو، کبھی آیتیں گنو، کبھی صورتیں گنو، کہ 114 صورتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں، 14 سجدے ہیں، بس اسی پہ زور لگا دو، عمل نہیں کرنا۔ اگر ہم مکے میں رہتے ہیں، چھٹی پر اپنے ملک جائیں تو واپسی پہ عمرہ لازمی، بالکل لازمی۔ مکے رہنے سے شریعت اور زیادہ لازم ہو جاتی ہے، چھٹی مل جاتی ہے، چونکہ مکے میں رہتے ہو عمرہ ختم، مدینے میں رہتے ہو نماز ختم۔ مکے مدینے میں جو رہتے ہو، اللہ کے بندے تم پر شریعت کا حکم اور زیادہ لازم ہے کہ عمل کرو۔
جب واپس آؤ گے تو میقات ہے، احرام باندھ کے آئیں۔ رفع یدین کے بغیر بھی نماز ہو جاتی؟ ہاں جی بالکل ہو جاتی۔ حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو کہا کہ میں تمہیں نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں جیسے حضور نے پڑھی ہے، تو انہوں نے پھر نماز پڑھ کے دکھائی، نہیں ہاتھ اٹھائے مگر تکبیر تحریمہ میں۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، یہ امت ابھی تک یہ مسئلے حل نہیں کر سکی۔ خدا سے ڈرو، اللہ کے نبی کی امت کو نہ لڑاؤ۔ اس وقت ضرورت ہے کہ ہر کلمے پڑھنے والا ایک ہو جائے۔ کفر تمہارے مٹانے کے در پہ ہے، اسی لیے اقبال نے کہا تھا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ یہ سارے فروعی مسائل ہیں، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، فروعی مسائل ہیں۔ وہ کرتا ہے الحمدللہ، نہیں کرتا الحمدللہ۔ اس وقت یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر میڈیا نے کتنے چینل ہیں، کتنے ویب سائٹس ہیں جن کا کام صرف یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان اور قرآن اور اللہ کے نبی اور صحابہ کے خلاف زہر پھیلائیں۔ اور اگر ہم نے اپنی ساری قوتیں، ساری توانائیاں، سارا قلمی زور انہی مسائل پہ لگا دیا تو وہ تو خوش ہوتے ہوں، کہتے ہیں ٹھیک ہے خدا کرے لڑتے رہے مرتے رہے، ہمارا کام ہو رہا ہے نا۔ تو خدا کے لیے اس دور میں ہم گزر رہے ہیں، یہ دور فتن ہے۔ پوری کفر کی طاغوتی طاقتیں اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں، اسلام کو دہشت گرد بنانے کے در پہ ہیں، اسلام کو شدت پسند بنانے کے در پہ ہیں، اسلام کو وہی پرانا دور جاہلیت کے پاگل لوگ سمجھے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہاتھ کاٹنا، رجم کر دینا اور یہ سود کو حرام قرار دے دینا، جوئے کو حرام قرار دے، کہتے ہیں یہ تو غیر متمدن لوگوں کی باتیں ہیں، دور جاہلیت کی باتیں۔ اب ہم لوگ بڑے ایڈوانس ہو گئے، اب یہ چیزیں حلال ہونی چاہیے۔ اس لیے خدا کے لیے تم اس پہ محنت کرو۔ ایک آدمی آمین زور سے کہتا ہے، ایک آدمی آمین ایسا کہتا ہے، دونوں کی نماز درست ہے، کوئی فرق نہیں۔ ایک آدمی عصر کی نماز کے بعد طواف کر کے 2 رکعت پڑھ لیتا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ ایک آدمی کہتا بھی نہیں، صریح حدیث ہے، نبی نے منع فرمایا کہ عصر کے بعد نماز نہ پڑھو جب تک سورج نہ ڈوبے، میں مغرب کے بعد پڑھوں گا۔ ٹھیک ہے، کیا جھگڑا ہے اس میں؟ کون سا کفر و اسلام کا جھگڑا؟ مسلمانوں اب ہمارا وقت آ گیا ہے، خدا کے لیے ان اختلافات سے نکلیں، خدا کے لیے ان جھگڑوں سے نکلیں، خدا کے لیے امت میں صرف یہی زور نہ لگاتے رہیں۔ اب آپ پوری قوتیں صرف کر کے ان کافروں کا جواب دیں جو بیٹھے ہوئے قرآن پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے ایک نیا قرآن چھاپ دیا ہے، اس کا نام ہے الفرقان۔ وہ کہتے ٹھیک ہے ابھی تم لوگ نہ مانو، آنے والی تمہاری نسلیں جو ہیں وہ اس کو بھی قرآن مانیں گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ روزانہ ٹی وی چینل پہ کبھی اعتراض آ رہا ہے، جی داڑھی رکھنا کوئی ضروری تو نہیں ہے، کوئی رکھ لے، کوئی نہ رکھے۔ اچھا جس کو جتنی اچھی لگے رکھ لے، اس کو چھوٹی اچھی لگتی ہے چھوٹی رکھ لے، فرنچ کٹ اچھی لگتی ہے فرنچ کٹ رکھ لے، اس کو لمبی اچھی لگتی ہے لمبی رکھ لے۔ چھوڑو، یہ کوئی اسلام کا مسئلہ تھوڑا ہے، اسلام کو داڑھی میں رکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کتنے داڑھی والے ہیں دیکھو جی جھوٹ بولتے ہیں، کتنے داڑھی منڈے ہیں جو سچ بولتے ہیں۔ اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اسلام داڑھی میں نہیں رکھا ہوا، لیکن داڑھی اسلام میں رکھی ہوئی ہے۔ تم کہتے ہو یہ ٹریفک پولیس ہے، الگ وردی پہنے، یہ بحریہ کی پولیس ہے، الگ وردی پہنے، یہ نیوی ہے، یہ فورس ہے، ایئر فورس ہے، الگ وردی پہنے، تو تمہیں محمد مصطفیٰ کی وردی سے کیا جھگڑا ہے؟ یہ بھی اسلام کا شعار ہے اور نبی کا حکم ہے۔ تو اس کے لیے خدا کے لیے ان جھگڑوں میں نہ پڑو۔
اللہ پاک ہمیں سب کو اتفاق اتحاد نصیب فرمائے۔ کوئی سورۃ فاتحہ جو پڑھتا ہے اس کی نماز ہو جاتی ہے، جو نہیں پڑھتا اس کی بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ابھی موسیٰ اشعری فرماتے ہیں اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے چپ رہو۔ کوئی ایک ہی آدمی ہے لکھنے والا، اسی لیے بیٹھے ہیں، جھگڑا پیدا ہو، فتنہ پیدا ہو، اختلاف پیدا ہو۔ خدا تو جانتا ہے نا تمہاری نیتوں کو، کہ تم سوال سمجھنے کے لیے لکھ رہے ہو، شرارت کے لیے لکھ رہے ہو۔ شرارت نہ کیا کرو، بڑی مہنگی پڑتی ہے۔ مسجد کے پیسے ذاتی استعمال میں حرام ہیں۔ پیسہ ہی مسجد کا ہے، ذاتی استعمال کا کیا معنی؟ اگر آپ کی والدہ اپنا حج کر چکی ہیں، اپنی والدہ کا کرنا چاہتی ہیں، بالکل کریں۔ اگر ہم حج کا احرام باندھ کے مینا جانے سے پہلے طواف کر کے صفا مروہ دوڑ لیں تو واپس آ کے طواف کریں گے، صفا مروہ نہیں دوڑیں گے۔ حج کے دوران میں مینا اور مزدلفہ میں جیسے امام کے پیچھے پہنچ جاؤ، جیسے نماز امام پڑھ لو، وہ 2 رکعت پڑھائیں گے۔ اور اگر تم حنفی مسلک پہ متشدد ہو، پھر اپنے اپنے خیمے میں جماعت کر کے، مقیم ہے تو پوری پڑھے، مسافر ہے تو 2 پڑھے، کوئی جھگڑا نہیں۔ یہ بھی تحقیق ہے کہ وہ فرماتے ہیں حضور پاک نے 2 رکعت پڑھی ہیں، لہذا ہم 2 پڑھیں گے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے حضور مدینے سے آئے تھے، مسافر تھے، تم مدینے سے آئے ہو تو 2 پڑھو۔ یہ بھی تحقیق ہے، کوئی جھگڑے والا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر تم نے مکے کے رہنے والے ہو، اپنا عمرہ تم نے نہیں کیا ہے، کسی مرحوم کا عمرہ کیا ہے، تمہارا حج افراد ہوگا۔ تمتع تب ہوتا ہے اپنی اسی ایک نیت سے عمرہ بھی کرے پھر حج بھی کرے۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا ثواب اللہ دیتے ہیں، کرائے پہ نہ پڑھوایا کرو، خود پڑھا کرو، سارے گھر والے بیٹھ جاؤ پڑھو۔ یہ کرائے پہ کیوں؟ ہر کام ٹھیکے پہ تم نے دے رکھا ہے، مردے بھی ٹھیکے پہ، پڑھنے والے بھی ٹھیکے پہ، مولوی بھی ٹھیکے پہ، پیر بھی ٹھیکے پہ، قبروں کے مزارے بھی ٹھیکے پہ۔ خود پڑھو، ثواب بھیجو۔ تمہیں کو پھانسی لگی ہے، تم کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اپنے ماں باپ کے لیے پڑھو، روز پڑھو، روز ثواب بھیجو۔ بعض دیہاتوں میں جو 4تھا اور 40واں کرتے ہیں، خالص بدعت ہے۔ صدقہ خیرات جب چاہو کرو، سارا سال کرو۔ 3 دن عزا جو ہے وہ تو شریعت کا حکم ہے، سنت محمد مصطفیٰ ہے کہ کوئی مر جائے تو 3 دن عزا ہوگی۔ یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ 3 دن کے بعد کل خوانی کرتے ہیں، وہ تو حدیث ہے۔ صرف عورت ہے جو خاوند کے مرنے کے بعد 4 مہینے 10 دن تک انتظار کرے گی۔ میرے اوپر قرضہ ہو گیا ہے، قرضہ اتارنے کے لیے نہ میری جائیداد ہے، نہ تجارت ہے، نہ پلاٹ ہے، نہ زمین ہے، 50 لاکھ قرضہ ہے، تو لیا کیوں تھا بے وقوف؟ نہ زمین ہے نہ تجارت ہے، 50 لاکھ کیوں لے لیا؟ پاگل ہو گئے تھے، دماغ خراب ہو گیا تھا۔ وہ جو لیا تھا وہ کدھر ہے؟ 50 لاکھ لوگوں کا کھا گئے ہو، اب کہتے ہو کچھ نہیں ہے۔ 50 لاکھ کی طرح جو تم نے لیا ادا کرو، بالکل ادا ہونے کے بغیر قیامت میں نہیں بخشا جائے گا، توبہ سے۔ باقی وظیفے بھی تب کام آتے ہیں کہ جب محنت بھی کرو اور وظیفہ بھی پڑھو۔ یہ تھوڑا ہے کہ گھر میں بیٹھے رہو اور کہو وظیفہ خود بخود پیسے ڈالے گا، اوپر سے گریں گے، یہ تو کوئی وظیفہ نہیں ہے دنیا میں۔ استغفار کرو اور کام بھی کرو، اللہ برکت دے گا۔ نیت بھی کرو کہ میں نے قرضہ دینا ہے۔ میرے گناہ بہت ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ کریم ہے، ہمارے گناہ اس کی رحمت کے مقابلے پہ دھیلے کے برابر بھی نہیں ہیں۔
میں نے 100 ریال کی ایک چیز خریدی ہے، 120 میں بیچ دی، کوئی بات نہیں، نفع ہے، یہ کوئی سود تھوڑا ہے، وہ تو تم نے چیز بیچی ہے۔ خاوند کا بھانجا جو ہے وہ عورت کا محرم نہیں ہے، پردہ کرے گی عورت۔ میرے چاچا نے وعدہ خلافی کی ہے، اس نے قطع تعلق کر لیا، وہ خود قیامت میں عذاب بھوگ دے گا، تم السلام علیکم کیا کرو۔ سل من قطعک، حضور نے فرمایا تم اس سے جوڑو جس نے تم سے رشتہ توڑا ہے۔ دو بہن ایک خاوند کی بیوی ہے، ایک خاوند کی دو بہن بیوی ہو ہی نہیں سکتا، حرام ہے۔ پتہ نہیں کون والے پریشان کرتے ہیں، سچ بولیں بےزتی کرتے ہیں، جھوٹ بولیں جان چھوٹ جاتی ہے۔ قرضہ والے پریشان کرتے ہیں، تو قرضے والے کو قرضہ ادا کرنے کی نیت کرو نا، پھر پریشان نہیں کرے گا نا۔ تم بھی روز کے وعدے کرو تو پریشان نہ کرو جیسے پیسے لینے ہیں، اس کا تو حق ہے، وللغارم حق، حضور نے فرمایا قرضدار کا حق ہوتا ہے۔